ہم محمد عربی میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب عام ہونے لگی، دشمنوں کو خوف ہونے لگا، ساری چیزیں ٹرائی کرنے کے باوجود، دھمکیاں یہ کچھ، ابو طالب کے پاس جا کر سمجھوتے کرنے کی خواہشات کرنے کے باوجود دیکھا کہ نہیں یہ پیغام رک رہا، تو ٹارچر پہ آ گئے۔ اس وقت ہم جو دور پڑھ رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ مصائب، الام، پریشانیوں کا دور۔ کیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، اور اسی طرح سے ان کے شوہر جو تھے یاسر، ان کی جان لی گئی دکھ اور تکلیفوں میں ڈال کر۔ اسی طرح سے جو غریب لوگ تھے بیچارے، ان کو تو زیادہ ہی ستایا جا رہا تھا کیونکہ غلام تھے بیچارے۔ انہی جوانوں میں ایک شخص حضرت حباب تھے۔ اب ان کے قصے سنتے وقت ذرا سا اپنے آپ کو آپ لوگ چیک کروائیں اور کریں، اور میں بھی خود کو، ہم کس بات کا رونا روتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا کمی ہے؟ ذرا سی کوئی 19-20 ہو جائے، ہم کہتے ہیں ہم سے زیادہ بڑی آزمائش میں کوئی نہیں۔ ہائی، جو میرے پہ آزمائش آئی وہ کسی پہ نہیں آئی ہوگی۔ ادھر خباب کی بات سنیے۔ یہ ام انمار نام کی ایک عورت کے غلام تھے۔ ام انمار روز لوہے کی سلاخیں گرم کرتی، امیجن کریں، اور ان کے سر پر رکھ دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کہنے میں اور سننے میں فرق ہے۔ روٹی پکاتے ہوئے ذرا سا ادھر جل جائے نا ہاتھ، تو کتنے دن تک اس کا نشان نہیں جاتا۔ چائے کی کیٹل کے اندر سے بھاپ پڑ جائے تو چھالا پڑ جاتا ہے۔ آپ سوچیں ان لوگوں کے دلوں پہ نہیں چھالے پڑے۔ ہم کہتے ہیں ہاں میرا دل جل گیا، کوئی جلا ہوتا ہے؟ کوئی دل جلا جلا کوئی نہیں ہوتا، بس ہمیں لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اصل میں ہاتھ جل جائے، انگلی جل جائے تو تکلیف ہے۔ کیا ان کو درد نہیں ہوتی تھی؟ کیا ان کا ایمان اس وقت ان کو روکتا نہیں ہوگا؟ کیا ان پہ شیطان نہیں آتا ہوگا؟ اور یہ نہیں، کتنے ہی اور تھے جن پر گلی گلی کوچا کوچا ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ حج یہ کہ ایک دن کوئلے دہکائے گئے اور اس پہ چت لٹا دی، چت مین سیدھا لٹا دیا ان کو ایسے، اور اس سال میں کہ کوئلے ٹھنڈے ہو گئے لیکن ان کو اٹھنے نہ دیا۔ اور اس کی تاب نہ لا کر حضرت حباب بن ارت نے ان بے دردیوں کی فریاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، جو رحمت عالم تھے۔ اللہ کے نبی، متی نصر اللہ، اللہ کے نبی مدد کب آئے گی؟ اس پہ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ حباب کی مدد فرما۔ اللہ کے نبی کی دعا ہو رد ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کی دعا رنگ لائی، اور ام انمار کے سر میں کو بیماری ہوئی۔ حکیموں نے اس کا علاج کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ علاج کیا بتایا؟ گرم سلاخوں سے سر کو داغا جائے، ٹٹ فور ٹیٹ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حضرت خباب لوہے کی سلاخیں گرم کرتے اور پھر اس سے اس کا سر داغتے۔ اللہ کو بدلے لینے آتے ہیں۔ اسی طرح ایک معروف جوان جو ہمارے سب کے دلوں میں رہتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حبشہ کے رہنے والے تھے، اور خلف کے بیٹے امیہ کے غلام تھے۔ امیہ ان کا کھانا پانی بند کر دیتا۔ پھر جب بھوک پیاس سے وہ بے قرار ہو جاتے اور ٹھیک دوپہر ہو جاتی، تو وہ تپتی ہوئی چٹانوں پر انہیں چت لٹا دیتا اور چھاتی پر بھاری پتھر رکھوا کر کہتا، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کا ساتھ چھوڑ دو اور لات اور عزا کو پوجو، ورنہ اسی طرح ایڑیاں رگڑتے رہو۔ اور حضرت بلال یہ سارے مظالم سہتے رہے، اور اس وقت ان کی زبان مبارک پر یہی الفاظ ہوتے تھے، احد احد احد، ایک ہے بس ایک ہے۔ کیوں احد کیوں کہتے تھے؟ علماء کہتے ہیں کہ بلال صرف احد کیوں کہتے تھے، اور بھی تو نام تھے؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ کو لفظ احد سے جتنا غصہ آتا تھا اتنا کسی اور سے نہیں آتا تھا۔ اور کیا ان کو درد نہیں ہوتی تھی؟ ذرا سوچئے نا، ابھی آپ نے سنا حباب کی بات، اب بلال کی سن لیجئے کہ ان کو بھی پتھروں پہ لٹاتے، ان کو گھسیٹتے، گلے میں رسی ڈال کر وہ بادشاہوں کو دے دیتے کہ جاؤ اس کو مکے کی پہاڑیوں پہ ایسے پھیرو جیسے جانوروں کو کوئی پھراتا ہے۔ کیوں درد کیوں نہیں ہوتا تھا؟ ایمان کیوں نہیں چھوڑا؟ یہ مجبور نہیں تھے، ان کی مجبوریاں نہیں تھیں۔ لکھیے، وہ تو ایمان کے نشے میں چور تھے، اور وہ نشہ ایسا نہ تھا جو ان تلخیوں سے اتر جاتا۔ ڈاکٹر آپریشن سے پہلے انیستھیزیا دے دیتے ہیں، اس کے بعد چاہے دل بھی کاٹ کے کھول کے باہر رکھ دیں تو مریض کو نہیں پتا چلتا، اور اگر وہی کام بغیر بے ہوش کیے کریں تو ہو سکتا ہے درد کی شدت سے مریض مر جائے۔
یہ جو اینستھیزیا ہے نا میڈیکلی جو دیتے ہیں یہ ہلکا تھا، صحابہ کے ایمان کا اینستھیزیا اس سے بہت زیادہ تھا۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں، آپ کام کر رہی ہیں اور آپ کے فیوریٹ گیسٹ آ رہے ہیں، میکے سے آ رہا ہے، کوئی آپ کی فرینڈز ہے، کتنی دفعہ انگلی پہ کٹ لگتا ہے، پیاز لہسن چھیلتے کاٹتے پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ساری دردیں اٹھتی ہیں جب رات بستر پہ لیٹتے ہیں، ہاں یہاں بھی کٹتا تو یہاں بھی، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آج ابھی تک ہماری زنجیریں نہیں کٹی، اسی لیے ہمارے لیے آنا مشکل ہے، اسی لیے ہمارے لیے کمٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آج امت مسلمہ اللہ کے نبی کی چنی ہوئی امت، لیکن آج ہمارے لیے دعوت اللہ کا کام آسان ہی نہیں ہے، اور دعوت کا کام شروع ہوتا ہے خود سیکھنے سے۔ جب مجھے آتا ہی کوئی نہیں تو میں سکھاؤں گی کیا؟ مجھے پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، رسول کا کیا مقام ہے، تو میں دوسروں کو کیسے جا کے دعوت دوں؟ کسی غیر مسلم کے ساتھ جا کے بات کیا کروں؟ 4 لفظ بولیں گے، اس کے بعد اس نے کیسا سوال کرنا ہے، آپ چپ ہو جائیں گے۔ آج لاکھوں کی تعداد میں ویسٹ میں مسلمان ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے، کیوں نہیں دعوت دیتے؟ ایک تو احساس نہیں ہے، دوسری بات ہے وقت نہیں ہے، کما رہے ہیں، تیسری بات ہے دینی نہیں آتی، چوتھی بات ہے دین کا اپنے بھی نہیں پتا۔ جو دے رہے میں ان کی بات نہیں کر رہی، لیکن میجورٹی اس وقت صرف ایک ہی پیغام دے رہی ہے پورے ویسٹ کو کہ دنیا دنیا دنیا، جس دنیا کے تم پیچھے بھاگ رہے ہو ہم بھی اسی کے لیے آئے، ہم تمہارے ڈالر، تمہارے نوٹوں، تمہارے پاؤنڈز اور کرون یوروز کے لیے بیٹھے ہیں، پلیز ہمیں کچھ نہ، تم جو کہوگے ہم کریں گے، اور we lick the shoes that kicks us، ہم انہی جوتوں کو چاٹتے ہیں جو ہمیں ٹھڈے مارتے ہیں، صرف بھیگی بلیاں بن کر بیٹھے ہیں کیونکہ پیسہ ہے، پیسہ ہے، سٹینڈرڈ ہے، بچے باہر نہیں جا سکتے، بچے باہر جائیں گے یہ ہو جائے گا، یعنی باہر سے مراد یہ ہے کہ اس ملک سے باہر چلے گئے، ہائے کیسے کمائیں گے، ہائے وہاں گندی ہے، یہ ہے وہ، یعنی آج جو دعوت اللہ تھا نا، یہ دوسرے پارے اور 29ویں کا ربط بھی لکھ لیجئے ایک جملہ، دوسرے پارے کے شروع میں کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آج سیکنڈ لاسٹ میں وہی پیغام ہے کہ تم دعوت اللہ کا کام کرو گے کہ نہیں۔ یہ امت اور زیادہ بھی ٹھوکروں میں جائے گی، یہ بات میری لکھ کے رکھ لیجئے، unless یہ دعوت اللہ کے فریضے کو انجام نہ دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سیرت آپ کے سامنے ہے، اور آپ کو خوشی کی بات بتاتی ہوں کہ دورہ قرآن تو پورا ہو جائے گا ایک دن میں، لیکن یہ محمد عربی اور اخلاق حسنہ یہ ہمارا رمضان کے اینڈ تک چلتا رہے گا، سب کچھ آپ کو اناؤنس کریں گے۔ لیکن اس وقت یہ سمجھیے کہ اس وقت بلال کی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ کو پتا ہے کہ بلال کی ماں بھی مسلمان ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اور امیہ اتنا مارتا بلال کو، اتنا مارتا کہ مار مار کے خود تھک جاتا اور یہ ان کو کچھ نہ ہوتا۔ ایک دن ان کی ماں کو کہنے لگا اپنے بیٹے کو سمجھا لے، مار کھا 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 کے ختم ہو جائے گا مجھ سے۔ ماں نے بیٹے کو تنہائی میں کہا بیٹا تو کیوں مار کھاتا ہے، اللہ کو تیرا پتہ ہے، تو زبان سے جو یہ کہتے ہیں کہہ دے، تو دل میں رکھ۔ تو بلال مسکرائے، ماں نے کہا اس میں مسکرانے والی کون سی بات ہے؟ کہنے لگے آج مجھے پتا چلا کہ امیہ ہار گیا اور میں جیت گیا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی میری ماں کو سفارشی بنا کے سامنے نہ کرتا۔ ان کے ایمان اور ہمارے ایمان میں بہت فرق، یہ 19-20 کا فرق نہیں ہے، سوری، یہ سلور گرے کا فرق نہیں ہے، یہ تو بہت ہی بڑا فرق ہے، یہ واقعی کہہ سکتے ہیں سیاہ اور سفید کا فرق ہے، ہم تو وہ ہیں ہی نہیں، تب بھی تو ہمیں آج کتنی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی دین کی، اور ہمارے اندر وہ کمٹمنٹ ہی نہیں۔ پورا قرآن اندر چلا گیا ہمارے ایک طرح کا، ایک پارہ رہ گیا بس، اب ایک پارہ، بالکل جیسے انڈیا میں ڈال ڈال کے اوپر کی اتنی سی جگہ خالی ہے کہ ادھر اور 2 چمچے ڈال دو تو بند کرنا پڑے گا۔ آپ میں اور اس وقت یہاں کھڑے ہیں، ہر ایک میرے سمیت پوچھے یہ دورہ قرآن مجھے آپ کو کیا دے کے گیا؟ اندر ہلچل مچی، اندر کوئی ابال اٹھ رہے ہیں، اندر کوئی جوش اٹھ رہے ہیں، جو بلال کے اٹھتے تھے۔ اور ان کی جو آزمائشیں تھی وہ تو فزیکل تھی، ہمیں یہاں کر ایک ہاتھ کوئی لگا دے، اللہ نہ کرے، دین کے نام پہ، یہاں تو اللہ کی رحمت ہے نا، اپنا ملک ہے، غیر ملکوں میں تو ایسے بھی ملک ہے کہ وہاں آپ کو اجازت نہیں ہے کسی بات کے کرنے کی، یہاں تو آپ اللہ کی رحمت سے گورنمنٹ کے اس انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، ورنہ تو یہاں بھی آپ کو اجازت نہ ملے۔ کیا آپ اس نعمت کی قدر جانتے؟ یہ کتنا بڑا پیغام ہے جو اللہ نے آپ سے اس جگہ پہ دلوا دیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بالکل اسی طرح سے سوچئے، یہ ایک جملہ لکھ لیں، جتنا زیادہ ایمان ہے نا اتنی بڑی آزمائش اور اتنا ہی بڑا انعام۔ ہم آدھی بات لوگوں کو بتاتے ہیں، ہائے نہیں ایمان پہ جاؤ گے نا تو پھر تمہیں بہت بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، آدھے لوگ وہیں سے پلٹ جاتے ہیں کیونکہ جان پیاری ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، سورہ عنکبوت کا مین تھیم ہی یہ تھا، آزمائشیں اور دکھی لوگ۔ لیکن یہ لوگ نہیں بتاتے کہ جتنا ایمان
اتنی بڑی آزمائش اور اس کا اتنا بڑا انعام. امپاسبل پاسبل، ناممکنات ممکن بن جاتی، راستے بنتے جاتے. اللہ تعالیٰ خود اس بندے کے معاملات کو لے لیتا ہے. بلال کے لیے کچھ نہیں کر سکا امیہ. ایک دن رحمت عالم وہاں سے گزرے، بلال کی مظلومی دیکھ کے تڑپ اٹھے، بہت درد بھرے لہجے میں کہنے لگے، بلال گھبراؤ نہیں، احد جلد ہی نجات دے گا. ورقہ بن نوفل کا گزر ہوتا تو وہ کہتے، بلال بخدا وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، یعنی ڈو اٹ، کیپ اٹ، جس کو آپ کہتے ہیں نا کیپ ڈوئنگ گڈ ورک. اور پھر وہ ظالموں کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے اسی طرح اس کی جان لے لی تو میں اس کی قبر گاہ کو زیارت گاہ بناؤں گا. یعنی وہ اپنے سوچ کے مطابق کہہ رہے تھے. لیکن بلال یہ سختیاں جھیلتے رہے اور صبر کرتے رہے. بالآخر ایک دن پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ نے ہر نیکی کے لیے چنا ہوا تھا، جس نیکی کے پیچھے ہاتھ ڈالیں گے تو ابو بکر کھڑے ہوں گے. یہی مقام صدیقیت ہوتا ہے. ایک آدھ نیکی کر کے نہیں رکتے اور ایک دو دن نیکی کر کے نہیں رکتے، ہر نیکی کرتے ہیں اور ہر روز کرتے ہیں. ابو بکر صدیق امیہ کے پاس گئے، بولے تجھے ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس بیچارے کو مار ڈالے گا. وہ بولا تم نے ہی تو اس کو بگاڑا ہے، یعنی تم نے اس کو بگاڑا ہے، یہ غلط دین تم ہی لوگ لے کر آئے ہو، اب تم ہی اس کو بچاؤ. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پاس ایک مشرک غلام ہے، تو اسے لے لے اور مجھے یہ دے دے. بولا چلو منظور ہے، لے جاؤ اسے. اور اس طرح ابو بکر صدیق نے اپنا ایک غلام امیہ کو دے دیا اور اس سے بلال کو آزاد کروا لیا. یعنی اس کے خیال میں بلال اب بیکار ہو چکے تھے، نعوذ باللہ، اتنا گرج تھا اسلام سے. اب ان کو یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ یہ ہٹیں گے نہیں، تو کہا چلو اس کو ریپلیس کر، جیسے جیسے پرانی واشنگ مشین نکال کے کوئی اپنی برانڈ نیو آپ کو دے دے. اللہ اکبر کبیرہ. اس طرح کے حالات تھے. اور ابو بکر نے صرف بلال کو ہی نہیں آزاد کروایا، کن کو کرایا اس کو آگے دیکھیں گے.